بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب تک لوگ وقت ہونے کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر کے ساتھ رہیں گے، لیکن احتیاطاً 2-3 جگہ کی اذان سننے کے بعد روزہ افطار کریں تو بہتر ہے۔ وقت ہو جانے کے بعد افطار میں جلدی کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ افطار کے وقت خدا کی طرف سے روزہ دار کو ایک خاص طرح کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ افطار کے وقت روزانہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا مانگنے کا اہتمام ضرور کریں۔ 10 منٹ پہلے دستر بچھا لیں اور بیٹھ جائیں اور دعا کا اہتمام کریں۔ نئی دعا مانگنی آتی ہے، وہ کارڈ ملتا ہے نا 30 دعاؤں کا، وہی لے کے بیٹھ جائیں اور دیکھ کے دل لگا کے وہ 30 دعا کو پڑھ لیں۔ شروع میں درود شریف پڑھ لیں، آخر میں ربنا تقبل دعا پڑھ کے دعا ختم کر دیں۔ انشاءاللہ العظیم اس میں سے روزانہ کوئی نہ کوئی ایک دعا تو روز ضرور قبول ہوگی، جو 30 دن کی 30 دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روزہ افطار کرتے تھے جب روزہ دار دودھ پر ہوتا تھا۔ میں آپ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لاتا اور اسے آپ کے ایک طرف رکھ دیتا، پیالہ اوپر سے ڈھانپ دیا جاتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت نماز پڑھتے تھے جب افطاری سے قبل رات کی تاریکی دیکھ لیتے، پھر نماز کے بعد افطار کرتے اور ان کا یہ عمل رمضان المبارک میں ہوتا تھا۔ لہذا ہمیں بھی اس وقت افطار کرنا چاہیے جب ہمیں سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے۔ اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو بیچارے مؤذن لوگ پورا ٹائم کیلنڈر میں لکھ دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، باقاعدہ سورج غروب ہونے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا ہے، افطار کر لو۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے، بتانے والا ہی نہیں ہے، سفر میں ہے جیسے، اب اس وقت ہم روزے سے ہیں تو روزہ کیسے افطار کریں گے؟ تو ہمیں سورج کی طرف دیکھنا ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ پورا سورج ڈوب چکا ہے، ذرا بھی اس کی سرخی نہیں دکھ رہی ہے، تو اس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ روزے میں جلدی کریں گے، روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ ہم کو رمضان المبارک کے اوقات کس طرح گزارنا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنا ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورا قرآن مجید رمضان میں سننے سنانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ نوافل اور ذکر اذکار میں اپنی ہمت کے بقدر زیادتی کرنا چاہیے۔ نہیں ہو رہا ہے تو فرائض واجبات کو ادا کرو۔ نوافل اگر نہیں کر سکتے تو مت کرو، مگر فرض مت چھوڑو۔ 5 وقت کی فرض نماز پابندی سے پڑھو اور روزہ پابندی سے رکھو، اور جو تم کو آتا ہے ذکر اذکار وہ کرو۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی والا ذکر کرنا یا دوسرا کوئی ذکر کرنا، جو تم سے بن پڑے وہ ذکر اذکار کرو۔ مسلمانوں کی حاجات اور ضروریات کی فکر کریں اور ان کی پریشانیوں میں شریک ہو جائیں۔ کسی سے تکلیف پہنچے تو صبر کر لیں اور خود کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کوئی ہم کو جھگڑا اور فضول بحث میں مبتلا کرنا چاہے تو کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے۔ گالی گلوچ، بیکار کاموں اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ روزہ رکھ کر جھوٹ ہرگز نہ بولیں اور کسی کی غیبت بھی نہ کریں۔ محققین کے نزدیک شب قدر کسی تاریخ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لیے ہر رات کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر وہی رات شب قدر ہو گئی تو ہمیں اس کی خیر و برکت حاصل ہو جائے گی۔ نفل کاموں کا ثواب میں بتائی ہوں کہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے،
اس لیے جس قدر ہو سکے ضرورت مندوں کی مالی مدد بھی کریں. اپنے کام کرنے والے نوکر چاکر جو ہیں، اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، تو ان کی ذمہ داریوں میں تھوڑی آسانی کر دیں. ایک دم ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ سب لوگ روزہ رہتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے پڑھیں اور استغفار بھی کثرت سے پڑھیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عام دنوں میں پڑھو گے تو اس کا جو ثواب ہے رمضان المبارک میں پڑھو گے 70 درجہ گنا زیادہ ثواب بڑھ جا رہا ہے. اس لیے کلمہ بہت وزندار ہے، اس کا وزن بہت ہے. میزان عمل میں جب تولا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا جھکانے کے لیے خلوص دل کے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو شخص پڑھا ہوگا اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. اس لیے پہلے کلمے کی کثرت کریں، ساتھ ہی ساتھ استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں. ہمارے گناہوں کی معافی ہم کو مانگتے رہنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جب جیسے موقع ملے کام کرتے کرتے. نہیں پورا استغفار آ رہا ہے تو خالی نہیں بولو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، ساتھ ہی ساتھ تمہاری روزی بڑھ جائے گی. استغفار کی کثرت کرنے کی فضیلت یہ ہے. جنت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، جنت مانگے کہ اللہ تو بلا حساب کتاب کے ہم کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما، یہ بھی مانگے. نہایت عاجزی اور تواضع کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں. اخبار پڑھنے اور ویڈیو دیکھنے سے پرہیز کریں. سینما اور تھیٹر جانے سے بہت زیادہ بچیں، خاص طور سے مرد حضرات. موبائل کا استعمال ایک دم کم سے کم کریں. روزے کی حالت میں کوئی غیر ضروری چیزیں نہ دیکھیں. کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہم کو سننا ہے، دین کی بات سن سکتے ہیں، لیکن ایسے کوئی پروگرام، کوئی سیریل، کوئی مووی یہ سب نہ دیکھیں. موبائل اور ٹی وی پر جو فلمیں آتی ہیں یا کوئی دوسرا پروگرام آتا ہے وہ ہرگز نہ دیکھیں، اس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا. روزے کا ثواب جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. روزے کا اجر جو اللہ تعالی ہم کو عطا فرمانے والے ہیں وہ نہیں ملے گا. خالی بھوکے پیاسے رہنے کا جو ثواب ہے وہ ملے گا، اصل روزے کا ثواب نہیں ملے گا. ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے گانا وغیرہ سننے سے بھی پرہیز کریں. بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کان میں لگا لیتے ہیں ہیڈ فون اور گانا سنتے ہیں، تو اس سے بھی بچیں اپنے آپ کو، کیونکہ میں بتائی ہوں ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، کان کا، ناک کا، آنکھ کا، منہ کا، زبان کا، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے. اپنے جسم کو جہاں تک ہو سکے ہر گناہ کے کام سے بچانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا روزہ اچھا ثابت ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کا بہترین ثواب ملے ہمیں. تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کا خاص اہتمام کریں. دوسرے دنوں میں تو ہم نہیں پڑھتے، لیکن ان دنوں میں ہم کو چاہیے کہ جب نفل ایک فرض کے برابر ہو رہا ہے تو اس کا ثواب لوٹو نا. انسان چالاک انسان جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، کم کام کرنا پڑے زیادہ مزدوری ملے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے. جو ہوشیار انسان ہوگا نا وہ یہی کرے گا کہ کام کم کرنا پڑے اور محنت کم مزدوری زیادہ. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم سے کام کم لیا جا رہا ہے لیکن مزدوری بڑھا کے دی جا رہی ہے 70 گنا زیادہ. اس لیے اس 30 دن کے اندر چاشت، اشراق، اوابین یہ سب کی بھی پابندی کریں. اشراق پڑھنے کی فضیلت تو میں اس سے پہلے بتا چکی ہوں کہ ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. چاشت کی فضیلت یہ ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر اگر گناہ ہوں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. اوابین کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. 6 رکعت اوابین مغرب کی نماز کے بعد اگر پڑھیں گے تو. اور تہجد کی فضیلت تو سب لوگوں کو معلوم ہی ہے. تہجد گزاروں کو اللہ تعالیٰ ایسا شیش محل عطا فرمائے گا، کانچ کا محل، کہ اندر سے باہر کا نظر آئے گا اور باہر سے اندر کا نظر آئے گا. بہت خوبصورت بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ان سب نمازوں کا عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی.
ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ تہجد، اشراق، چاشت، توابین کا خاص اہتمام کرنا ہے. ہو سکے تو پورے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر لو. جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں، بڑی عمر کے مرد ہیں، جن کے اوپر زیادہ کوئی کام کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں، کیونکہ شب قدر آخری عشرے میں آتی ہے، 21 سے 30 کے درمیان آتی ہے. اگر اعتکاف میں بیٹھ گئے اور تم اس رات اگر سوئے بھی رہ گئے اعتکاف کے اندر تو تمہیں پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا، شب قدر کا ثواب مل گیا تم کو. بہت سارے لوگ اسی لیے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں. تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ کہتی ہوں کہ جن لوگوں کے پیچھے کوئی کام نہیں ہے، جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں، جو فری ہیں، ان کو آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے آتا ہے تو اعتکاف میں کیسے بیٹھ سکتے. اعتکاف میں بیٹھ کے تم خالی 5 وقت کی نماز پڑھو اور تسبیح پڑھو اور دعا مانگو تو بھی اعتکاف ہو جاتا ہے. اور اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو بیسٹ آف لک، بہت اچھی بات ہے، بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے میں آئے گا اعتکاف کی حالت میں. تو جس کو جیسے موقع ملے آخری عشرے میں اعتکاف کر لینا چاہیے. اعتکاف 10 دن کا بھی ہوتا ہے، 5 دن کا بھی ہوتا ہے، 3 دن کا بھی ہوتا ہے، 7 دن کا بھی ہوتا ہے. جس کو جیسے موقع ملے ویسے بیٹھ جائے. اور مردوں کو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے اور عورتیں گھروں میں ہی بیٹھیں گی. جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کرتی ہیں، ان کو کرنا چاہیے. بندوں کو دین کی دعوت اور ان تک حق بات پہنچانے میں اپنی ہمت سے جس قدر ہو سکے کمی نہ کریں، لوگوں تک دین کی باتوں کو پہنچائیں. جیسے میں اب آپ لوگوں کو یہ سب باتیں بتا رہی دین کی، آپ لوگوں کا کام ہے کہ یہ ویڈیو بتائیں لوگوں کو کہ دیکھو یہ سنو، اس سے تم کو بہت ساری باتیں معلوم پڑے گی، بہت ساری سیکھ ملے گی، تم خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتا سکیں گے. تو اگر آپ لوگ یہ بتائیں گے، اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے تو آپ لوگوں کو بھی پورا ثواب میں حصہ لگے گا انشاءاللہ. آگے کہا گیا کہ نگاہ کی بھی حفاظت کرنا ہے روزے کی حالت میں، پردے کا اہتمام کرنا ہے. ایسا نہیں کہ دور میں جا رہے تو اٹھے ایسے ہی چلنے لگے بغیر نقاب لگائے. نقاب لگا کے پردے کے اہتمام کے ساتھ دور میں جائیں اور آئیں. نامحرم سے بغیر ضرورت بات کرنے سے سختی سے بچیں. چڑچڑا پن، چیخ پکار اور بچوں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں نا، جن کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے، جن کو تمباکو کھانے کی عادت ہوتی ہے، جن کو مانجنے کی عادت ہوتی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پاتی. بہت پریشان رہتی ہے، بہت چڑچڑا پن رہتا ہے، بہت گالی گلوچ کرتی ہے، اس کو چلاتی ہے، بچوں کو مارنے لگتی ہے. روزہ اس کا نام نہیں ہے. تم روزہ رکھ رہے ہو تمہارے لیے رکھ رہے، کسی اور کے لیے نہیں. اپنے آپ کو ان سب کاموں سے بچاؤ. تم اپنے اندر چڑچڑا پن مت لاؤ. آ رہے نا، خاموشی سے چپ چاپ اوڑھ کے سو جاؤ، اور نہیں تو نماز پڑھنے لگو. جو بن پڑے، لیکن کسی کو چلانے کا نہیں، کسی کو برا نہیں بولنے کا، کسی کو ستانے کا نہیں، ظلم زیادتی نہیں کرنے کا. اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کی، اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کریں گے تو تمہارا روزہ بہت اچھا گزرے گا اور انشاءاللہ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا. رمضان المبارک کے مخصوص اعمال اور ان کے انعامات کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن میں خطبہ دیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا اور اس کی تراویح کو سنت قرار دیا. جس شخص نے بھی اس مہینے میں کوئی نیک کام کیا، نیک کام کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، اس کے عمل کا یہ درجہ ہے کہ گویا رمضان کے علاوہ میں اس نے کوئی فرض عمل کیا ہو. اور جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی فرض ادا کیا، گویا اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب
جنت ہے۔ یہاں صبر سے مراد روزے کی حالت میں روزے کے جتنے بھی منافی کام ہیں اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، اسی کا نام بتایا گیا صبر ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے انسان اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، صبر کرتے رہتا ہے، کنٹرول کرتے رہتا ہے، تو یہ مہینہ روزے کی حالت میں ہر منفی کام سے نفس کو روکنے پر صبر کرتا ہے۔ یہ مہینہ ایک دوسرے پر مہربانی اور مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور دوزخ سے آزادی کا سبب بنتا ہے، اور اس کو بھی روزہ دار جتنا ثواب ملتا ہے، بغیر روزہ دار کا ثواب کم کیے ہوئے۔ ایسا مت سمجھو کہ اگر ہم کسی کے گھر جا کے روزہ کھولیں گے تو ہمارا پورا روزے کا ثواب وہ لے لے گا جو روزہ کھلوا رہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کو جتنا ملے گا روزے کا ثواب، روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی اگر روزہ کھولنے کی دعوت دے تو یہ ڈر کے مارے بہت سارے لوگ نہیں جاتے کہ میرے روزے کا ثواب اس کو مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے اللہ کی رحمت، وہ سب کو ثواب پورا پورا عطا فرماتا ہے، کھلوانے والے کو بھی اور جو کھول رہا ہے روزہ اس کو بھی۔ یہ مہینہ ایک دوسرے پر مہربانی اور مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ روزہ افطار کرا سکے کسی کا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہی ثواب اس کو بھی عطا فرمائیں گے جو روزے دار کا روزہ ایک کھجور کے ساتھ یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ یا پانی ملائی ہوئی دودھ کی لسی کے ساتھ کھلوا دے۔ ایک گھونٹ لسی، ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ شربت، ایک کھجور، اتنا بھی دے کر کسی کا اگر روزہ کھلوا دیے تو روزہ کھلوانے کا پورا ثواب تم کو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ جس نے رمضان المبارک میں اپنے غلام نوکر چاکر سے خدمت میں آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ کام کرنے والی خادمائیں اگر کام کرتی ہیں، بیچارے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو تم ان کو خوب زیادہ کام نکال کے دیتے چلے جاؤ کہ وہ بیچاری تھک جائے روزہ رکھ کے کام کرتے کرتے۔ آسانی پیدا کرو، عام دنوں میں تم جتنا کام کرواتے ہو اس سے کم کام کرواؤ۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دیں گے انشاءاللہ، اور جہنم سے بھی آزادی کا خلاصہ مل جائے گا، پروانہ مل جائے گا۔ اس مہینے میں 4 کام اپنے ذمہ کر لو۔ ان میں سے 2 کام تو ایسے ہیں جن کے ساتھ تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تو 2 کام جن سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، ایک تو اس بات کی گواہی دیا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایک یہ کہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرو۔ اور 2 کام جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، ایک تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کیا کرو، اور دوسرے یہ کہ جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ اور جس نے روزہ دار کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ پھر پیاس اس کو نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ رمضان المبارک کی کچھ خصوصیات تھی جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی۔ رمضان المبارک کی مخصوص دعائیں۔ طاقت حاصل کرنے کی دعا۔ اس دعا کو طاقت اور قوت حاصل کرنے کے لیے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرے، انشاءاللہ روزہ رکھنے کی طاقت ضرور حاصل ہو جائے گی۔ وہ دعا میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتی ہوں، آپ لوگ اس کو سنیں اور دہرائیں۔ اللہم انی ضعیف فقوی فی رضاک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام
منتہا رضائی اللہم انی ضعیف فقوینی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فاغننی یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دعا کیسی ہے۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، آپ مجھے آپ کی رضامندی کے کاموں میں طاقت نصیب فرمائیے۔ میری پیشانی کے بال کو پکڑ کر مجھے بھلائی کے کام کی طرف چلا دیجئے اور دین اسلام کو میرا پسندیدہ مذہب بنا دیجئے۔ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، آپ مجھ کو طاقتور بنا دیجئے۔ اے اللہ میں بہت ذلیل ہوں، آپ مجھ کو عزت والا بنا دیجئے۔ اے اللہ بے شک میں فقیر ہوں، غریب ہوں، آپ مجھے بے نیاز مالدار بنا دیجئے۔ اے اللہ، اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، میری دعا قبول فرمائیے۔ تو یہ دعا تھی۔ مجھ کو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ ان باتوں کو دوسروں تک شیئر کرنے کی ضرور کوشش کیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، تاکہ ہم لوگوں کو حوصلہ ملے اور آگے اور بھی اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں کو بتائی جا سکے اور آپ لوگوں تک ہمارا میسج پہنچے جلدی سے جلدی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔